میں وہ لڑکا ہوں جس نے مخلصی کی آخری حد کو چھوا مگر پھر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں خوش نہ سہی لیکن مطمئن ہوں، میں نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ چھوٹے گھر، کم تنخواہ، گھر کی فکر، ہفتے بھر کا حساب اور پھر ایک لڑکی سے محبت اور شادی کی فکر، یہ سب لڑکے کی جوانی ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا اور کم عمری میں ہی وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اپنا کماؤ اور اپنا بناؤ والی زندگی ہو جاتی ہے۔ روز کی ٹینشن، پریشانیاں اس کے زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر بھی ہماری زندگی پر تانے مارے جاتے ہیں، تبصرے کیے جاتے ہیں، ہمیں بدقسمت اور ناکام شخص بولا جاتا ہے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، 4 دن کی محبت کے پیچھے اپنا گھر برباد نہیں کرو۔ میری امی کہتی ہیں تم بہت خاص نہ سہی پر اتنے عام بھی نہیں ہو کہ کوئی تمہیں کھونے کے بعد تم جیسا کوئی دوسرا ڈھونڈ پائے۔ تم دنیا میں ایک ہی مخلوق ہو، نہ کوئی تمہارے جتنا معصوم اور پاگل ہے اور نہ ہی کوئی تم جتنا سمجھدار، اور نہ کوئی تم جتنا پتھر دل کے بڑی سے بڑی بات کو ہی ہاں میں اڑا دے، اور نہ تم جیسا کوئی نرم دل کے چھوٹی چھوٹی سی بات پر گھنٹوں روتا رہے، اور نہ کوئی تم جیسا بے پرواہ ہے، اور نہ ہی کوئی تم جتنا خیال رکھنے والا، اور نہ ہی کوئی تمہارے جتنا بولنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی تم جیسا خاموش۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے کبھی کسی کی خوشیاں دیکھ کر رنج نہیں ہوا، کسی کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوئی، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رش نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی اپنے حساب کے ساتھ گزارتا ہوں، اب صبر اور شکر سے جیتا ہوں۔ بہت خاص تو نہیں ہوں، لیکن اگر کھو جاؤں تو دوبارہ نہیں ملتا، کہ بہت ہی خاص لوگوں سے الگ اور الگ ہی عام سا مختلف سا بندہ ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ تمہیں میری آنکھوں میں تیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ میرے لکھے ہوئے لفظوں میں تمہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ محبت کی خوشبو پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے سالوں تعلقات نبھانے کے بعد، سالوں محبتیں جتانے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، سب وقتی ہے۔ ہم لاکھ کسی کو چاہ لیں، اپنی عزت نفس اگلے کے قدموں میں رکھ دیں، وہ ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم کسی کے سامنے مر بھی جائیں، وہ پھر بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ کوئی نہیں بنتا کسی کا۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو عزت دیں۔ جہاں محبت بھیک کی طرح مانگنی پڑے، وہاں سے دور ہٹ جائیں۔ منتوں سے بھی محبت نہ ملے تو پھر اس محبت سے بہتر تنہائی ہے۔ خود کو اگلے کی نظروں میں ذلیل نہ کریں، اپنا ایک معیار بنائیں۔ جو آپ کے بنا رہ سکتا ہے اسے بھی اپنے بنا رہنے دیں۔ عزت نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جو جہاں ہاتھ چھڑائے اسے وہیں الوداع کہہ دے۔ زبردستی کے تعلقات سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں، لہٰذا خود کو عزت دیں۔ لوگ جائیں بھاڑ میں، اپنا خیال رکھیں، اپنی قدر کریں۔ یہ لوگ نہیں ہیں وفاؤں کے قابل، خود کو دوسروں کے لیے ختم نہ کریں۔ یہاں لوگ منٹوں میں سالوں کے تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ اب نہ تعلقات کی قیمت رہی ہے، نہ انسانوں کی۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈستا ہے، مخلصی کو روند کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وفا نام کی چیز نہیں بچی۔ خود کو خود چاہیں، دوسروں سے امید نہ لگائیں۔ لوگ آپ کی مخلصی سمیت بیچ کر کھا جائیں گے، اور 4 دن کی محبت کے پیچھے اپنا گھر برباد نہ کریں۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم کبھی جان نہ پاؤ گے حقیقت کیا ہے، زندہ ہوتے ہوئے مر جانے کی وحشت کیا ہے۔ تم کسی شب میری آنکھوں میں ٹھہر کر دیکھو، رات بھر جاگنے کی اذیت کیا ہے، اور تم اس درد کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہو جس میں تم بولنا چاہتے ہو، چیخنا چاہتے ہو، شور مچانا چاہتے ہو، اتنی شدت سے اپنا درد بیان کرنا چاہتے ہو کہ برسوں سے بہرے لوگ بھی تمہاری آواز سننے لگ جائیں، مگر تم بول نہ پاؤ، چیخ نہ پاؤ، تمہاری آواز حلق میں اٹک جائے، تمہارا درد آنکھوں کی نمی بن کر تمہارے پلکوں کو بھگو دے، اور تم بس مسکرا کر رہ جاؤ۔ اس اذیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور میں اسے یہ بات نہیں بتا سکتا کہ ہر روز رات کو نیند سے پہلے مجھے اتنا درد محسوس ہوتا ہے کہ میرا سینہ درد کی آگ سے جلنے لگتا ہے، دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ رکنے لگتی ہیں، درد اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں، آنسو آنکھوں سے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، سانسیں اس قدر اٹک جاتی ہیں کہ پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ہر رات موت سے بدتر زندگی جیتا ہوں، اور میری اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ رات کے 2:30 بجے تھے، میں بیٹھا سوچ رہا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کچھ خاص نہیں کیا میں نے، نہ تعلیم میں، نہ لائف میں، نہ محبت میں۔ ایک ناکام سا لڑکا ہوں، حالانکہ لوگوں
لوگوں کی نظروں میں میں ایک ذہین لڑکا تھا۔ میں کرنا بہت کچھ چاہتا تھا مگر کر کچھ نہ پایا۔ مستقبل میں بھی کبھی کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا کچھ لوگ بیکار ہی آتے ہیں اس دنیا میں، باتیں سننے، تانے سننے، دل آزاری کروانے؟ کیا واقعی کچھ لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بے وجہ سوچتے رہتے ہو تم، حالانکہ لگتا ہے خود سے بیزار ہو گئے ہو تم۔ مگر اس حالات میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ رب کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا ہے، جہاں میں کوئی کاندھا نہیں ملا سو ہم بروز حشر خدا سے لپٹ کر روئیں گے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، رو لیتے ہیں، کوئی کسی کو چپ نہیں کروائے گا۔ آپ سارے دکھ کھول لینا، خوب رو لینا اور پھر میری سن لینا، اور اگر میں زیادہ رونے لگ جاؤں تو پریشان مت ہونا۔ ضبط کیے ہوئے عرصہ ہوا ہے، شرط یہ ہے میری جان، گلے لگے رہنا، چھوڑنا مت۔ اور تیرے بعد کیے بند وہ دروازے سبھی جن پہ دستکوں کا منتظر میں صدیوں سے تھا، مٹا کے لکھ رہا ہوں غم جہاں پہ ہم لکھا تھا، کہ تیرا سفر میرے ساتھ بہت کم لکھا تھا۔ اور اختتام میں پھر آج تم سے وہی کہوں گا، اتنے ضبط، اتنے آنسو، اتنا صبر اور اتنے درد کے بعد بھی اگر تم 50 سال بعد بھی میرے دروازے پر دستک دو اور کہو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں پھر بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارا ہاتھ تھام لوں گا، اور ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو جائے۔ یاد رکھنا، میں ہمیشہ تمہارے طرف کھڑا رہوں گا، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی غرض کے۔ اور میں یہ نہیں جانتا کہ میرا یہ تعلق تمہارے ساتھ کیوں ہے، کہ تم درد دیتے ہو مجھ کو اور میں پھر بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جانتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کی تلاش میں الجھ گیا ہوں۔ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ میں کچھ وقت کے لیے گہری نیند سونا چاہتا ہوں، جس سے میں ذہنی خیالات سے بھی سو جاؤں۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری باہیں کب میسر ہوں گی مجھ کو، اور میں ڈر رہا ہوں کہ اس وقت تک میری سانسیں میرا ساتھ دیں گی، یا میں چل بسوں گا۔